Assalamu alaikum everyone. اور دوپہر بخیر, good afternoon. سب سے پہلے تو I want to elaborate little bit about the topic. It's increasing health span. Probably some of you know about it and probably some of you not know about it. But actually it's not only the life expectancy we are talking about. We are talking about the increasing the quality of life and increasing the health span. Like in how many years of life you are leading a good, healthy and livable life. Pakistan is, recently we have seen that longevity has increased in Pakistan from 64 to it has come to almost 67. And similarly, but still we are fighting with the health span issue. Means the chronic diseases are common and health span is still living a healthy life is 56 to 57 years of age. اس کے بعد مسئلے بڑھتے جاتے ہیں لائک ڈیو ٹو کرونک ڈیزیزز, ڈیو ٹو ڈائبٹیز اینڈ ادر پرابلمس, the health issues increase day by day. Similarly, from birth, there are so many issues which we are tackling. So this session has been arranged to discuss about increasing health span, especially in Pakistan, and how to tackle the different issues at different stages of life. So first of all, I would like to invite, بچوں سے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں سب سے پہلے جن کو انوائٹ کروں گی از اے ٹیچر آف ٹیچرس اینڈ مینٹور آف مینٹورس اینڈ ہی از مائی مینٹور آلسو, پروفیسر ڈاکٹر جمال رضا. ہی ہیز بین اے ڈائریکٹر آف NICH اینڈ لیڈنگ فگرز ان pediatricians and pediatric endocrinology and diabetes. At the moment he is director at Sindh Institute of Child Health and Neonatology. But first he was the director of NICH. میں وہ کبھی بھی نہیں بھلانا چاہتی ہوں اور نہ بھولوں گی. He is a graduate of Dow Medical College and he has DCH, MCPS, MRCP and FCPS, and he's a leading pediatric endocrinologist in Karachi and of course in Pakistan also. So he has done a lot of work. He is currently is focusing maternal and child health and especially newborn health throughout the Sindh. Sir, please. Next, I would like to invite Professor Nasir Salim Sadr. He is at the moment director of NICH. He is a pediatric surgeon and his focus is on pediatric orthopedic issues. Next, I would like to invite Dr. Somya Iqtidar. She is an associate professor at King Edward Medical University and he serves as Secretary General of Pakistan Society of Internal Medicine, and she also chairs the Dengue Expert Advisory Group and is the master trainer for dengue and WHO and Government of Punjab. Next, I would like to invite Dr. Ashar Afaq. He is the key administrative at Dow University of Health Sciences. He serves as a registrar at the moment. He is actually, he has diverse qualification including BDS from Hamdard, MSc from England, and he has done MBA and CHP, reflecting a strong foundation in healthcare, education and management. And the UHS is doing a lot of good work under his leadership. Last but not the least, and a very, very important part of our discussion, I would like to invite Dr. Zainab Sher. She's a graduate of Dow University of Health Sciences in 2011. She has done FCPS in adult psychiatry, but she focuses on pediatric health and adolescent psychiatry. And she has done her fellowship from Aga Khan University Hospital and doing a private practice in various setups. Dr. Zainab Sher, please. Thank you so much. So before the start of the discussion, I would like to invite Professor Jamal Raza. Is going to tell us the basic foundation of which are the children of Pakistan and what issues we are facing in the initial years of life, especially focusing on different genetic disorders and congenital anomalies in Pakistan. Sir is going to give us a brief presentation on congenital anomalies and genetic disorders. Sir, please. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much. I'm very honored to be here. آواز آپ کو آ رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا کسی کو آواز جا رہی ہے. اگر کوئی ہے بھی مسئلہ یہ can you hear me over there? آواز آ رہی ہے؟ Okay. This is just to set up a stage کہ
basically we are going to talk about different disorders. So my topic was early detection of birth defect کہ پاکستان میں یا گلوبلی برتھ ڈیفیکٹ کیا ہے, ان کی کیا اہمیت ہے, اور how should we go about it, what is the impact. So I'll give a very brief presentation. So بنیادی طور پہ برتھ ڈیفیکٹس آر ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو کیٹیگریز. ون از کنجنائٹل, آف کورس دے آر کنجنائٹل انوملیز بٹ دے آر بوتھ اسٹرکچرل ایز ویل ایز فنکشنل, کہ جہاں اسٹرکچر کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے اور فنکشن کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے. About 6% of all the life newborn that are born with some kind of anomaly, and therefore significant anomaly which can affect their life. So overall اگر ہم حساب لگائیں دنیا میں تو 8 million children per year are born with a problem, and 2021 میں 31.6 million children were affected with some kind of a birth defect or disorder. یہ کچھ WHO کے کی فیکٹس ہیں کہ پہلے مہینے میں 2,40,000 بچے مر جاتے ہیں with the birth defects, and then within the 5 months another 170,000 مر جاتے ہیں. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ 9 out of 10 of these children are born in the low and middle income countries. تو باقی ساری جگہوں پہ ہمارے ساتھ جیسے ناانصافی ہے ویسے ہی یہاں بھی ناانصافی ہے کہ 10 میں سے 9 بچے جو کنجنائٹل برتھ ڈیفیکٹ سے ہو رہے ہیں وہ لوور مڈل انکم کنٹریز میں ہو رہے ہیں. Of course, the major effects are heart diseases, neural tube defects, and other disorders. And they contribute not just to deaths, but also to long-term disabilities, which is a major problem because it takes its toll on the individuals who are affected, on the families جن کے بچے ہوتے ہیں, اور پورے کے پورے آپ کے ہیلتھ سسٹم پہ ایک پرابلم کریٹ کرتے ہیں. یہ سلائڈ ویسے تو اس کے نمبر آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, اس میں صرف ایک چیز کام کی ہے کہ اگر آپ یہ پرپل کلر جو ہے اس کو اگر نوٹ کریں تو اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ انڈر 5 مورٹیلٹی ہے. یہ سارے بات جو ہے دے آر ٹاکنگ اباؤٹ انڈر 5 مورٹیلٹی, اور یہ دے آر رینکڈ فرام ویری ہائی ٹو ویری لو. تو اگر آپ ویری ہائی میں دیکھیں جیسے پاکستان کی کنڈیشن ہے کہ 55 سے زیادہ انڈر 5 مورٹیلٹی ہے, تو جو کنجنائٹل ڈیفیکٹس ہیں ان کا جو پرسنٹیج ہے ڈیتھ میں وہ ریلیٹیولی کم ہے, 4% ہے. بٹ جیسے جیسے ہماری انفنٹ مورٹیلٹی بہتر ہوتی جاتی ہے یا دیگر مسائل کم ہوتے جاتے ہیں, ابھی تو ہمارے بچے ڈائریا اور دوسری بیماریوں سے ہی مر رہے ہیں نا, تو کنجنائٹل ڈیفیکٹ جو ہے وہ پروپورشن وائز کم ہو جاتا ہے. بٹ ایز دا مورٹیلٹی امپرووز your number of percentage of children dying from congenital defects goes up to 30% and more. So just to make sure کہ in future جیسے آپ اپنے انفیکشس ڈیزیز اور دوسری چیزوں کو بہتر کریں گے تو آپ کا کنجنائٹل ڈیفیکٹ ول رینک ہائر. ڈفرینٹ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے, فزیکل انوملی کی بات ہوتی ہے, کوئی چھوٹا موٹا ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے, ایک ایکسٹرا ڈیجٹ آ گئی وہ بھی کنجنائٹل انوملی ہے. بٹ برتھ ڈیفیکٹ جو سگنیفیکنٹ ہے وہ کلیفٹ پیلیٹ ہیں جو لائف پہ افیکٹ کرتے ہیں. اینڈ دین وی کین ہیو اے ویری سیریس ڈس آرڈر لائک نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ جس کے اندر ملٹیپل سسٹمز انوالو ہو جاتے ہیں. سو وی ہیو اے اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل پرابلم. ہمارے سیٹ اپ میں آف کورس ہماری یہاں کنسینگنیٹی اور جو شادیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تو obviously جو نمبرز ہیں they become very high because of the genetic and the chromosomal disorder. Then we have a different reason, exposure to medicine, chemical infections, etc. etc. جو آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. یہ دنیا کا میپ ہے کہ کن ملکوں میں کیا صورتحال ہے, اور آف کورس پاکستان اینڈ سب سہارن افریقہ اگر آپ دیکھیں تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا, اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی پاکستان افغانستان کا اگر آپ دیکھیں تو نمبر زیادہ ہیں. اینڈ دین آف کورس یو ہیو اے سب سہارن افریقہ ود دا لارجسٹ نمبر, اینڈ آف کورس سم آف دی ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیو آلسو پریٹی بیڈ. سو وائی شوڈ وی کیئر؟ آئی تھنک اٹس ویری سمپل کہ جتنا جلدی آپ ان بیماریوں کا آپ کو پتہ چلے گا اتنا بہتر آپ علاج کر سکیں گے, ان کی کمپلیکیشن کو بہتر کر سکیں گے, آپ فیملیز کو پریپیئر کر سکیں گے, اور آپ اپنے ہیلتھ سسٹم کو پلان کر سکتے ہیں. سو واٹ آر دا ویریس میکینزم آف ہاؤ ڈو یو ڈیٹیکٹ دیم اور ہاؤ ڈو یو پک دیم اپ ارلی؟
That's how we start from pre-conception. اور سب سے common جو ہمارے پاس مثال ہے وہ thalassemia and other blood disorders ہیں کہ جن کے اندر آپ family screening کر سکتے ہیں, family history لے سکتے ہیں اور ان کو detect کر سکتے ہیں much before conception also. And then we have the prenatal ultrasounds, NIPT, blood test amniocentesis, and then we have the perinatal, of course, when you have the physical examination and the newborn screening programs. اور پوسٹ نیٹل کے بعد آپ obviously جب آپ کلینکل سائنس آ جاتے ہیں تو پھر تو آپ ان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. So if we talk about prenatal screening, then we talk about ultrasound, NIPT, maternal serum markers, amniocentesis. نیوبورن اسکریننگ پروگرام میں مختلف قسم کی اسکریننگ ہوتی ہے. جو سب سے کامن بلڈ اسکریننگ ہے جو آج کل ہیل پرک میتھڈ سے کی جاتی ہے, جس کو ڈرائیڈ بلڈ سیمپلنگ بھی کہتے ہیں. اس سے آپ thyroid disorders سب سے زیادہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. We also have other types of screening like hearing screening, congenital heart disease screening, and then we should have national policies in screening. ہم نے NICH میں پروگرام شروع کیا تھا نیو نیٹل اسکریننگ کا ایز اے پائلٹ پروگرام, اینڈ وی ڈیٹیکٹڈ اباؤٹ 170,000 اسکرین کیے تھے, اور 84 میرا خیال ناصر کو شاید یاد ہوگا, محسنہ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارے کیسز ہم نے پک کیے تھے جو جن کو ہائپوتھائرائڈ تھا. That program has now been shifted to Sindh Institute of Child Health, and we have started screening for the last few months. Already we have screened about 4,000 or little more, اور 18 بچے جو ہے اس میں سے پازیٹیو نکل آئے ہیں. دنیا جہان میں جو اسکریننگ ہو رہی ہے وہ تو بہت ساری بیماریوں کی ہو رہی ہے. We are going as high as 80 to 100 disorders are now picked up on screening. بلکہ میں ابھی انگلینڈ میں تھا تو وہاں کہنے لگے کہ جی آج کل جو DBS اسکریننگ ہو رہی ہے تو ہر بچے کی جینیٹک میپنگ ہو رہی ہے ایٹ دا ٹائم آف برتھ, which is of course the next level. اسی طرح سے ہیئرنگ کی اسکریننگ ہوتی ہے. We have also started the hearing screening with a device called automated autoacoustic emission, so that you pick up the patients of congenital deafness early. We have already screened about 900 and picked up 2 positive cases. And of course, we go on to more specific genetic testing like WGS and WES, and these are the latest equipment. بہت سارے challenges ہیں ہمارے سیٹ اپ کے اندر. پری نیٹل کیئر ہی یہاں پہ نہیں ہے تو اس کو آپ کو ارلی ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے. اویئرنیس پاپولیشن میں, کاسٹ ہے, سوشل اسٹگما ہے. So we need to reverse all that. We need to develop strategies. We need to have یہ جو آج پبلک ہیلتھ اویئرنیس پروگرام ہو رہا ہے جس میں انفارچونیٹلی پبلک بہت کم ہے, لیکن بہرحال یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرانی ہے کہ کس طرح سے ہم ارلی ڈیٹیکشن کریں بیماریوں کے, تاکہ ہم ان کو ٹریٹ بھی کر سکیں, پریونٹ بھی کر سکیں اور اپنے سسٹم کو بھی بہتر کر سکیں. So in conclusion, I just want to say that they are a major public health concern and will become even greater as we go along in the coming years as the infant mortality goes down. We need early detection because not only it is achievable, it is beneficial in terms of cost and everything. And of course, we need a multidisciplinary approach, public awareness, blah, blah, blah. Thank you very much. I will stop here. تھینک یو سو مچ سر فار لیئنگ اے ویری گڈ فاؤنڈیشن جو آج کی ہماری ڈسکشن ہے. سر میرا اس سلسلے میں صرف آپ سے ایک سوال ہے کہ لائک ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہیلتھ اسپین کو کیسے امپروو کیا جائے. سو آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ اس وقت کیا ہوگا کہ ہم بچوں کے لیے جو آگے لانگ ٹرم میں ہمارے لیے بہت افیکٹو بھی ہو اور ہم اپنے بچوں کو صحیح طرح آگے مینیج کر سکیں. کوئی بھی کنجینیٹل ڈیفیکٹس ہیں یا جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ کیا ہے؟ ارلی ڈائگنوسس. Early diagnosis of course is a major step. On a number of disorder can be very easily managed. Normally ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی پیسہ بہت خرچ ہوگا. پیسہ بلکہ الٹا حساب ہے, اگر آپ ان کو نہیں پک اپ کرتے تو پھر پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں. And one of the common example is your, of course, neonatal hypothyroid. The other very common example is early detection and treatment of clubfoot. جو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ clubfoot کو treat کر دیں at a very early stage, so the treatment is very simple and most of them, if not
all of them can be treated with very simple maneuvers and plasters and all that. Nasir would of course know better. But if you leave them, then it results in major deformity. Their life is in a very bad shape. The whole family is suffering, and then you require major surgeries for correction. And even after major surgeries, not everybody can be treated. So number of these disorders, I think the earlier you pick up, at least you can offer them whatever is available. So again, the early detection is the key for management and prevention and everything. Okay, thank you, sir. Dr. Nasir, अब मैं आपकी तरफ आऊँगी. जैसे डॉक्टर जमाल ने भी जिक्र किया कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आर वेरी कॉमन, फ्रॉम टेलीपीस से ले लें, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट से ले लें, एंड द कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स आर आल्सो वेरी कॉमन. सो व्हाट डू यू थिंक कि हम क्या ऐसी चीज़ करें कि जो कलेक्टिवली ये डायग्नोज भी अर्ली हो जाएं और एट पार ऑफ द वर्ल्ड जिस तरह से दुनिया में मैनेज होते हैं उस लेवल पर जाकर हम मैनेज कर सकें. और पाकिस्तान अभी कितना दूर है स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड से, क्योंकि सर्जिकल इंटरवेंशन से बहुत चीज़ें बेहतर हो गई हैं. थैंक यू डॉक्टर मोहसिना, थैंक यू. Now, ये very valid question है आपका रिगार्डिंग दिस. और जैसे अभी Dr. Jamal has explained, I think so, quite nicely in his presentation कि actually हमारी वही वाली बात है कि हम ट्रीटमेंट के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है, ना कि उसकी डिटेक्शन. और अगर हम अर्ली डिटेक्शन करें तो हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाकई इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. जैसे क्लब फूड का जिक्र किया है, तो क्लब फूड अगर अर्ली हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनकी मैनेजमेंट कास्टिंग है और सिंपल कास्टिंग है, इट्स नॉट दैट मच कॉस्ट आल्सो, और दे आर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. यानी कि अगर हमारा देखा जाए तो मैं अपना एक्सपीरियंस शो कर सकता हूँ कि आई हैव 80% 85% करेक्शन रेट है ऑफ द क्लब फूड विच प्रेजेंट अर्लियर टू अस. द पेशेंट विच प्रेजेंट लेटर एज में 5 साल पे बाद आते हैं या 3 साल के बाद आते हैं, वॉकिंग एज के बाद आते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा हैं और उनमें प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं, और इसी तरह उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है ना वो डिस्टर्ब होती है. तो ये चीज़ें इसके साथ हैं. तो बस अर्ली डिटेक्शन के वही जैसे टूल्स बताए हैं सर ने कि अपनी प्रेजेंटेशन में, तो उसी को अगर हम फॉलो कर लें और करें तो इंशाल्लाह वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट्स. आपका ख्याल है कि सर्जरी के बाद रिहेबिलिटेशन सर्विसेज को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है? बहुत ज़्यादा. एक्चुअली जितनी भी कंजेनिटल एनोमलीज की ये डिफेक्ट्स होते हैं, ये सिंगल स्टेज, ये मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं. इसमें सिंपल अगर सर्जरी या क्लिनिकल साइट्स के अलावा जैसे क्लब फुट है तो इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं या अपने फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं. फिर इसके साथ इनके जो क्या कहते हैं बूट्स फॉर्मेशन होते हैं, जो स्पेशल इनके अपना स्प्लिंट्स बनते हैं. तो ये सारे जो है ना मिल के जो है ना इसको डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं और तभी उनके रिजल्ट जो है अच्छे आते हैं. Of course, उसके बाद उनकी quality of life as normal, as close to normal. More or less 85% हमारे रिजल्ट हैं NHH के. Thank you. Dr. Somia, मैं अब आपकी तरफ आऊँगी. Like we are starting from the बच्चों से शुरू हुआ है, then adolescents आते हैं, and we are seeing that the diabetes and ischemic heart disease, which were common in the later age of the life, has become a common phenomena in the younger age group also. So what do you think, what do you suggest that इस चीज़ को improve करने के लिए हम क्या करें? जो कार्डियोमेटाबॉलिक risks हैं हमारे यूथ के लिए, adolescents के लिए and later on adults life के लिए, उनको बेहतर करने के लिए, health span को बढ़ाने के लिए, what can we do? The important steps what we have to do. Okay, thank you very much, Dr. Mohsina, for this very, very important questions. जहाँ हम बच्चों की हेल्थ की बात कर रहे हैं, वो adolescent या elderly people भी हमारी पॉपुलेशन का एक मेजर चंक है जिनको केटर करना ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली ओवर द पास्ट डेकेड और सो हमारी जो एक लाइन होती थी कि हम कहते थे 45-50 ईयर्स के बाद जो क्रॉनिक मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं उनका इंसिडेंस बढ़ता है, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आके अब इवन 35 और 40 ईयर्स की एज के ऊपर आ गई है. इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिवेंटेबल हैं. कुछ तो बीइंग साउथ ईस्ट एशियन हमारा रिस्क ज़्यादा है. वी ऑल नो दैट एज कम्पेयर टू द कॉकेशियन पॉपुलेशन, जो साउथ ईस्ट एशियन है उनकी विसरल फैट ज़्यादा है. सो अगर सेम BMI का बंदा हो जो कि कॉकेशियन हो या साउथ ईस्ट एशियन हो तो उसके साउथ ईस्ट एशियन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि उनकी विसरल फैट और इंसुलिन
سینسٹیوٹی کے ایشوز جو ہیں وہ میٹابولک ہیلتھ کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتے ہیں. سیکنڈلی ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ویسٹرنائز اتنا ہو گیا ہے کہ وہ جو ہماری روٹس تھیں جس میں ہم نے پیدل چلنا تھا, ایکسرسائز کرنی تھی, سمپل فوڈ کھانا تھا اور کیلوریز کو برن کرنا تھا, وہ اور انوائرمنٹ کی جو پروٹیکشن تھی ہمیں کہ صاف ستھری ہوا تھی, وہ سب جو ہیں وہ ایز نیگیٹو امپیکٹ اب ہمارے ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک جو بہت امپورٹنٹ انیشیٹوز ہیں وہ ہمیں ناٹ اونلی ایڈولسنٹ بلکہ ینگر ایج اور اسکول سے لینے کی ضرورت ہے, جس میں ہم نیوٹریشن کے متعلق لوگوں کو بتائیں, اسکول کے بچوں کے لنچ میں ان کو ہیلدی آپشنس دیں, بیکاز یہ جو ڈیولپ کرتے ہیں ڈیفیکٹس میٹابولک, پھر یہ ان دا لانگ رن جو ہیں یہ آگے لائف تک چلتے ہیں. سو ایک نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی. سو فزیکل ایکٹیویٹی بیسڈ چیزیں وہ ہم ایڈولسنٹ میں ایسے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ورکنگ کلاس میں ہوتے ہیں یا وہ اسکول یا کالجز کی ایج کے اندر ہوتے ہیں. سو دیر آر فیو ایگزامپلس فرام دا ورلڈ جس سے ہم کچھ انسپریشن لے کے ایسی کچھ چیزیں شروع کر سکتے ہیں. جیسے واک ایٹ ورک, نائجیریا نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس میں انہوں نے اسٹیپ کاؤنٹ انکریز کرنے کے لیے جو اپنی کارپوریٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے تھے ان کو واک ایٹ ورک کا موٹو دیا کہ آپ نے اتنے اسٹیپس پورے کرنے. اور یہ اسٹیپ کاؤنٹس جو ہیں آپ کو پتہ ہے یہ اسمال اسٹیپس دے ایڈ اے بگ چینج ان یور لائف ایز جو آپ کی ہیلتھ ہے اس سے ریلیٹڈ. اسی طرح ویمن کے لیے جو ہے کیونکہ وہ کئی دفعہ ورکنگ ہوتی ہیں تو وہ واک ایٹ ورک میں ضرور, لیکن اگر وہ ہاؤس وائفز ہیں یا وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں تو ان کے لیے ہم کچھ ایسے پروگرام, اسٹرکچرڈ ٹریننگ کے پروگرامز, وہ ایروبک کی فارم میں ہو سکتے ہیں, وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی فارم میں ہو سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اس کو ہم ہاسپٹل بیسڈ بھی کر سکتے ہیں اور کمیونٹی بیسڈ بھی کر سکتے ہیں. سو کمیونٹی میں جب جیسے ہمارے پاس آؤٹ ریچ پروگرام ہے جس میں لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں, وہ صرف فیملی پلاننگ اور بچوں کی ٹیکوں کے تک محدود نہ رہیں بلکہ وہ جو ہماری نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا رائزنگ برڈن ہے اس کو بھی ضرور ایڈریس کریں. میں ایک سمپل سی بات لوگوں کو بتاتی ہوں, جو پیشنٹس کو بھی بتاتی ہوں اور ویسے جنرل پبلک کو بھی, کہ ہمیں عادت نہیں ہے کہ ہم اپنا ویٹ کریں یا اپنا ویسٹ سرکمفرنس کریں, اور اسی عادت نہ ہونے کی وجہ سے موٹاپا آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. اور موٹاپا آپ کو پتہ ہے اتنی ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, ہارٹ ڈیزیز, جوڑوں کا درد, یہ ساری اس سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں. سو اگر ہم یہ بتا دیں کہ آپ نے 80 سینٹی میٹر سے کم آپ کی ویسٹ سرکمفرنس ہونا چاہیے خواتین کا, یا 90 سینٹی میٹر سے کم مردوں میں ہونا چاہیے, تو یہ ایک سمپل سا ایک ٹیسٹ ہے جو آپ کو بی ایم آئی بھی کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہوما آئی آر بھی کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس طرح کے سارے HbA1c بھی کرائیں کی ضرورت نہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر آپ کو وسرل ایڈیپوسٹی ہے تو آپ کا رسک زیادہ ہے اور آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو میں سوری میں انٹرپٹ کروں گی, ایکچولی تو ہماری زیادہ تر خواتین ہاؤس وائفس ہیں, دے آر اسٹیئنگ ایٹ ہوم, دے آر گیننگ ویٹ, اور ان کے لیے بہت زیادہ کوئی باہر گھومنے پھرنے کی بھی ایسی جگہ نہیں, دے کین گو اوپنلی. سو ان کے لیے آپ کا کیا ایک میسج ہوگا؟ ہاں, سب سے پہلے تو یہ کہ خوراک کو سادہ کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ریفائنڈ اور پروسیسڈ فوڈ ہے اس کو ایلیمینیٹ کریں, اور یہ جو ہیلدی ایٹنگ کا کانسیپٹ ہے یہ ہم مدر اینڈ چائلڈ کے ساتھ شروع کریں. موبائل ڈیٹا یا جو AI ہے کوئی ہیلپ کر؟ بالکل بالکل ہیلپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک موبائل تو اس وقت ہر بندے کے پاس ہے اور ہر بندے کی ایکسیس میں ہے, اور اس کے اوپر بہت سارے چیٹ باٹس اویلیبل ہیں. بہت واٹس ایپ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ میڈیم. کچھ سوفسٹیکیٹڈ ایپس بھی ہوتی ہے, شاید وہ جنرل پبلک کے لیے آپریٹ کرنا یا ڈاؤن لوڈ کرنا یا ایکسیسیبل نہ ہو, لیکن واٹس ایپ میں ڈفرینٹ چیٹ باٹس کے ذریعے ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے سمپل یہ ہے, مجھے ابھی رستے میں ہی آئیڈیا آ رہا تھا کہ جو ہم نے موبائل کمپنیز پہ پیکج کے ساتھ نہیں کہتے کہ یہ ٹیون لگا لیں اور یہ پیکج کر لیں تو یہ ایک اشتہار چلتا ہے, وہ جو اشتہار چلتے ہیں اس میں ہیلتھ ایجوکیشن کے میسیجز آنے چاہیے ایکچولی, جس میں سمپل 1 لائنر 2 لائنر ٹائپ ٹپ ہوں کہ کیا آج اپنے 10,000 اسٹیپس پورے کیے, یا کیا آج آپ نے آدھے گھنٹے کی واک کی, کیا آج آپ نے کھانے میں آپ کے کاربوہائیڈریٹس ہے. میں ابھی IDF انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی کانفرنس تھائی لینڈ میں تھی, تو اس میں تھی, تو انہوں نے ایک نیشنل اسکیم شروع کی ہے جس کے اندر انہوں نے جو چمچ کا سائز ہے, جو سرونگ سائز ہے, اس کو میجر کر کے چھوٹا کر دیا ہے, تاکہ جو لوگ کاربز لے رہے ہوتے ہیں, پھر وہ چینی کی فارم میں ہو, وہ چاول کی فارم میں ہو, وہ آٹے کی یا میدے کی فارم میں ہو, اس کی کیلکولیشن کم ہو جائے. تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اپنے ہیلتھ میجرز کو اس طرح امپروو کرتی ہیں کہ وہ پالیسی میں ایسی چیزوں کو شامل کرتی
सकती हैं। हम हमारे यहाँ पे कोई ऐसा हिसाब ही नहीं है, ना कोई रिवाज है कि हम पढ़ें कि हम क्या खा रहे हैं। दुनिया भर में अब AI की ऐसी एप्स अवेलेबल हैं कि आप अपना फूड स्कैन करके देख सकते हैं कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं। लेकिन शायद ये सोफिस्टिकेटेड है, तो सिंपलर चीजें ये हैं कि जहाँ मोबाइल सबके पास है उसमें स्टेप काउंट भी आ जाता है, फिर कुछ फिटनेस डिवाइसेस जैसे आप बैंड्स पहन लेते हैं वो आपको स्टेप काउंट बता देते हैं, हार्ट रेट बता देते हैं, ब्लड प्रेशर मेजरिंग वेरेबल डिवाइसेस भी अवेलेबल है, और अर्ली स्क्रीनिंग। सबसे इजी स्टेप ये है कि शॉपिंग मॉल्स में या पब्लिक प्लेसेस में ऐसे कियोस्क अवेलेबल हो जिसमें आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा सकें, जिसमें आप अपनी ब्लड शुगर रैंडमली चेक करा सकें, ताकि अर्ली स्क्रीनिंग हो सके और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को हम पहले आइडेंटिफाई कर सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक सिंपल बॉक्स से आप शुरू कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर अशर की तरफ आती हूँ। डॉक्टर अशर, मेरे ख्याल में हम सोचा सब यहाँ बैठे होंगे उनको डेंटल इश्यूज होंगे। आई थिंक इट्स मोर कॉमन देन डायबिटीज, एवरीवन हैज गॉट अ डेंटल इशू, बट इट इज़ द मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट। बचपन में वैसे ही निगलेक्ट हो जाता है और बड़े होकर भी आई थिंक ये निगलेक्टेड पार्ट ही रहता है। So what do you think it is? Is it the cost of the dental treatment or is it lack of awareness? And how can we improve it कि लोगों में awareness आए कि अपनी dental health का ख्याल रखें, उसको भी prioritize करें? Thank you, Dr. Mohsina. दांत जब निकलता है, समझ लिए बचपन से, बीमारियों से पहले से शुरू हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बेचारा तो शुरू से ही एक प्रॉब्लम में है, और नेग्लेक्ट इतना हो रहा है, ये ओरल हेल्थ जिसको हम कहते हैं, मुंह की सेहत कह लें, कि कभी भी वो जनरल हेल्थ का पार्ट नहीं बन सका। अब आपने इसमें खुद ही बताया कि लैक ऑफ अवेयरनेस थी, मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको एक लिमिटेड नॉलेज उनकी स्टडीज में पढ़ाई जाती है, लेकिन इन डिजीजेस का इम्पैक्ट जो है वो आपकी पूरी लाइफ में आता है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि जो पक्का दांत 6 साल की उम्र में निकलता है, और अगर वो 7 साल की उम्र में निकाल दिया जाए तो उसकी जगह वो दांत नहीं आएगा, और जब वो दांत नहीं आएगा तो सारी जो उसकी अलाइनमेंट है टीथ की वो सारी आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी बाइट डिस्टर्ब हो जाएगी, उसको बात करने में प्रॉब्लम होगी, उसकी सेल्फ स्टीम डिक्रीज हो जाएगी, एंड देयर सो ऑन। तो पहली चीज ये कि इसको जनरल हेल्थ का पार्ट समझा जाए। हमारे रिलीजन में भी यही है कि जी बीमारियां मुंह से शुरू होती हैं, जड़ है हमारा, माइक्रोफ्लोरा इसके अंदर है, माइक्रोफ्लोरा अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो वो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स की तरफ चला जाता है। बच्चों में कैविटीज, कीड़ा लगने का अमल पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मौजूद है, इसकी रोकथाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे टॉफी खाते हैं, और इससे पहले अगर आप चले जाएं तो बेबी बॉटल सिंड्रोम बहुत कॉमन होता जा रहा है इस वक्त कराची जैसे शहर में या अर्बन एरियाज में, जस्ट बिकॉज के जो दूध की बोतल वो रात में पीता है, मेजॉरिटी पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उसके अंदर जो दूध है वो अगर दांत पे चिपका रह जाएगा और रात भर, तो उसको डिके करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, खराब करेगा, दांत उसका गल सड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और वो फिर एंड अप होते हैं एट द लेटर स्टेजेस, जिसमें सिर्फ ट्रीटमेंट ऑप्शन के अलावा और कुछ बचता नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि ये यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। ब्रशिंग हैबिट है। अब ब्रशिंग क्यों जरूरी है कि भाई दांतों में कैविटी ना लगे। अब अगर कैविटी लग जाती है, हुर्फ़े आम जिसको हम कहते हैं, उसे चबा नहीं सकते, निगलने का अमल शुरू हो जाता है। जब निगलना शुरू करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि पाकिस्तानी जो डाइट है उसका एक बहुत बड़ा खासा है कार्बोहाइड्रेट, वो आप निगलना शुरू करते हैं, दैट इंक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल, दैट इंक्रीज योर चांसेस ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, तो ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ओरल हेल्थ जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जनरल हेल्थ। In my institution, I'm belonging to Dow Institute of Health Sciences. We have 3 dental colleges in different parts of the city, Karachi city. Yes, Karachi में भी। And we are providing treatment facilities as well as preventive facilities as well. क्योंकि जो एक लिटरेचर ये कहता है कि अगर आप एक पार्ट प्रिवेंशन पे लगाएंगे, that could save you 7 times the burden of the cost of the treatment. तो बेसिकली आप अर्बन एरियाज में तो बहुत अवेयरनेस है, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, आपके पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस क्लास की जिसके पास एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं है। बिल्कुल। इंटीरियर ऑफ सिंध है, हमारे जो भी पसमानदा इलाके हैं वहां पर एक्सेस टू हेल्थ केयर तो है, बट डेंटल हेल्थ केयर तो और भी मुश्किल है।
اور مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو, میں کیونکہ سروس کرتا ہوں, میں سوسائٹیز میں بھی جاتا ہوں, کمیونٹیز میں جاتا ہوں, آپ یقین کریں کہ میں یہاں سے کیمپ لے کے جاتا ہوں ڈینٹل کے حوالے سے, لیکن میرے پاس اینڈ اپ ہوتے ہیں آل سارٹ آف ڈیزیزز, بچوں کے, بڑوں کے, بوڑھوں کے, سب کی پرابلمس لے کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں, اینڈ دین وی ہیو ٹو ٹریٹ دیم, یا ان کو ہمیں گائڈ کرنا پڑتا ہے. تو اورل ہیلتھ میں گزارش سب سے کروں گا کہ ضرور اس کے اوپر کام کریں, پوچھیں, آپ کے پاس ڈینٹسٹ اویلیبل ہیں, آپ کے پاس ڈینٹل کالجز اویلیبل ہیں, لوگوں کے پاس گوگل اویلیبل ہے, آن دا موبائل, آن دا گو. مزے کی بات بتاؤں, آپ PTCL کی ویب سائٹ پہ ہے کہ تقریباً ہمارے پاس 14 کروڑ کے قریب جو ہے نا وہ موبائل یوزرز ہیں. تو اگر ہم صرف اس پہ بھی فوکس کر لیں اور اپنے پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہمارا فزیشین ہے, جو فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے کہیں پر بھی ہو, اس کو تھوڑا سا ٹرین کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. ایجنٹ آف چینج جس کو ہم کہتے ہیں, ایجنٹ آف چینج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی ہو, وہ کمیونٹی کا کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی میل فیمیل کوئی بھی ہو سکتا ہے جو کہ تھوڑا سا اس کو گائیڈ کر دے. میڈم نے بڑا زبردست اس کا ذکر کیا لیڈی ہیلتھ کیئر ورکرز کے حوالے سے, ان کا بہت زبردست اسکوپ ہے. اور میں بتاؤں, ہمارا یہ پروگرام افغانستان میں ڈپلیکیٹ کیا گیا ہے, سری لنکا نے اس کو انسپائرڈ ہو کے اپنا پروگرام بنایا. تو جو سارک ریجن ہے اس میں یہ جو لیڈی ہیلتھ کیئر ورکرز کا جو کانسیپٹ ہے, اٹ از بومنگ. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس تھوڑا پرابلم ہوا ہے, بٹ ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں فار آل دیز تھنگس. لیکن سر ایک بات میں کہوں گی کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے, لائک جو لکھا کہ جانتے ہیں کہ ان کے بچوں کے دانت ٹھیک نہیں ہیں, بٹ دے ڈونٹ گو ٹو دا ڈینٹسٹ بیکاز وٹ ایور دا ریزن ہے کہ یہ ہو جائے گا ٹھیک, یا ابھی تو دودھ کے دانت ہے. اس کی ریزن آپ کے خیال میں کیا ہے, کہ اویئرنیس پبلک میں کریٹ کرنے کی مزید ضرورت ہے, یا پھر کیونکہ یہ سب سے کامن کرونک ڈیزیز جو لکھا ہوا ہے لٹریچر میں کہ وہ ٹوتھ ڈیکے ہے. اگر آپ ایون آپ کارڈیو ویسکولر اور اس کے علاوہ بھی بات کر لیں تو ٹوتھ ڈیکے از دا کامنسٹ. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی بعد میں ہو جائے گا, مے بی سم ویئر کاسٹ بھی ایک ایشو آتی ہے. تو کیا اس کو فری فار آل کر کے, یا کوئی ایک اسکول لیول پر آپ ایک شروع کر کے پروگرام کے اسکول میں ہر بچے کے لیے فری ایکسیس دیا جائے ڈینٹل ہیلتھ کو, تو دیٹ کین سالو دا ایشو. یہ ڈاکٹر اشرف سے سوری میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. میرے خیال میں ہم انتظار کرتے ہیں دانت خراب ہونے کا اور پھر ڈینٹسٹ کے پاس جانے کا. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ بچپن سے ایک ریگولر ڈینٹل چیک اپ ہو ارسپیکٹو کہ اس کے دانت خراب ہیں یا نہیں ہے. اب وہ 6 منتھلی ہو, ایئرلی ہو, جیسے بھی ہو, اس کی طرف ہمیں لوگوں کی اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے کہ یہ ارسپیکٹو آف دا اسٹیٹ آف دا ڈینٹل اسٹیٹ اس کو ایک ریگولر چیک اپ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایبسولوٹلی رائٹ. جب آخری اسٹیج آ جاتی ہے, جب دانت یا تو 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے یا وہ مسوڑے کے ساتھ برابر ہو جاتا ہے, ایسے کیسز جو ہے نا اینڈ اپ ہوتے ہیں اسپیشلی بچوں کے حوالے سے. دیکھیے جب بچوں میں پرابلم آتا ہے نا, تو سب سے پہلے جو سوال کا جواب دینے والا ہوتا ہے نا, وہ اس گھر کا بڑا ہوتا ہے. یہ پرابلم ہو گیا, اب اس کا حل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے دانت ٹوٹ جائیں گے, نیا آ جائے گا تو صحیح ہو جائے گا. بٹ ایکچولی پرابلم کہاں آتی ہے کہ اس بچے کی برشنگ کی ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہوتی. برشنگ کا معنی ہے کلیننس. اگر وہ کلیننگ ہی نہیں کر پا رہا ہے, صفائی ہی نہیں رکھ پا رہا ہے, تو اس کے بچے کے دانت کو چھوڑیں, اس کے تو بڑے کے دانت بھی بہت جلدی خراب ہو جائیں گے. دوسری سوال آپ نے کہا کہ اسکول ہیلتھ میں کام ہونا چاہیے. اسکول ہیلتھ کا ہم بہت کام کرتے ہیں. ہمارے 3 ڈینٹل کالجز ہیں جس کے اندر یہ کمیونٹی انگیجمنٹ کا ایک پورا سیگمنٹ ہے, جس میں ہم ہر اسکولز میں اور ڈفرینٹ کمیونٹیز میں جو ایٹ رسک ہوتی ہیں ادھر ہم جاتے ہیں. ادھر نہ صرف اویئرنیس پروگرامس ہوتے ہیں, اورل ہیلتھ ایجوکیشن, پروموشن, اسکریننگ, اینڈ اوبیسلی جو پریونٹیو ہم وہاں پہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم وہاں کرتے ہیں, جس میں آپ کو پین کلرز ہیں, آپ کے پاس کچھ وارنشز ہیں یا سیلنٹس ہیں, وہ بھی ہم وہاں پہ ایٹ دا اسپاٹ لگا سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ ایک لٹریچر سے, سائنٹیفکلی لٹریچر سے ثابت ہے کہ اگر اسکول ہیلتھ پروگرامز ہوں یا کمیونٹی ایٹ رسک, وہاں پہ اگر آپ یعنی کہ ڈینٹسٹ اور اس کی ٹیم جا رہی ہے, تو اس کی جو کاسٹ ٹو ایکسیس ہے, جو بیریئر ہے سب سے بڑا, وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. پھر اس کو وہاں پہ اویئرنیس بھی پرووائڈ ہو جاتی ہے. اچھا, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم وہاں جائیں تو ایک پورا کمپلیٹ فیملی کو انوالو کریں. تو ہم ان کے فیملی ممبرس کو بھی بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اورل ہیلتھ ایجوکیشن ایک پروگرام کرتے ہیں, 45 منٹس کا ہوتا ہے. ہیبٹ ڈیولپمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ ہے ہیبٹ ڈیولپمنٹ. اگر آپ بچے کی ہیبٹ ڈیولپ کرا دیں, ایٹ لیسٹ thrice a day ٹوتھ برشنگ کی, آفٹر ایوری میل,
یہ پوری زندگی اس کے ساتھ چلے, وہ پوری زندگی اس کو فالو کرتا رہے گا. تو اس میں ماں باپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ ماں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ بچے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. میں اب آخر میں ڈاکٹر زینب کی طرف آتی ہوں. ڈاکٹر زینب, آپ کی امپورٹنس اس لیے آپ کو سب سے لاسٹ میں کہ ان ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ آف لائف اور ان ایچ اینڈ ایوری ڈپارٹمنٹ مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے, اور مینٹل ہیلتھ بہت کروشل ہے. اور کرونک ڈیزیزز ہوں یا نارمل لائف ہو, مینٹل ہیلتھ کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے. تو لائک آپ کے خیال میں اس وقت ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس کیا جو بہت زیادہ دیکھا بھی گیا ہے کہ کرونک ڈیزیزز کے ساتھ اینگزائٹی ڈپریشن کے زیادہ ایشوز ہیں, یا کامن پبلک میں بھی زیادہ ایشوز ہیں, سوشل آئسولیشن بھی بہت کامن ہو گئی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے ان چیزوں کا کیا افیکٹ ہے ایک نارمل لائف میں, ایک ہیلتھ اسپین میں؟ آف کورس اٹ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ ہاؤ کین وی میک اٹ بیٹر اسپیشلی ان پاکستان اینڈ فار پاکستانی پاپولیشن؟ پلیز مائک. تھینک یو ڈاکٹر محسنہ فار آسکنگ دس کوشچن. اور اس میں جو آپ کا ایک سوال تھا کہ سوشل کنیکشن کی کتنی امپورٹنس ہے, تو وہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ریکوری میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے, وہ ہیلنگ میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے. اور اگر ہم جتنے بھی سائیکیٹرک ڈس آرڈرس دیکھیں, اگر ہم ان کے ایٹیولوجیکل فیکٹرس کو دیکھیں, تو ہر ڈس آرڈر کے ایٹیولوجیکل فیکٹرس میں سوشل آئسولیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو جب ہم ارلی انٹرونشن کی بات کرتے ہیں یا ہم ایک ہالسٹک اپروچ پہ بات کرتے ہیں, تو میڈیسن از اے پارٹ آف ٹریٹمنٹ, لیکن جو امپورٹنٹ اور جو لانگ ٹرم ایک افیکٹو چیز ہے وہ سائیکو سوشل انٹرونشن ہے. وہ جو سوشل آئسولیشن ہے اس کو ایڈریس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ لائف کے کسی ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ ہی نہیں امپورٹنٹ ہے, بلکہ اٹس امپورٹنٹ فرام دا ڈیولپمنٹل ٹائم پیریڈ سنس ٹل دا ویری اینڈ آف آر لائف. یعنی کہ اگر ہم ڈیولپمنٹل ٹائم پیریڈ میں دیکھیں, لے دا فاؤنڈیشن آف ریزیلینس, سیکیور اٹیچمنٹ, باؤنڈنگ. تو یہ پیڈیاٹک یعنی کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب سے ہی کام کرنا شروع کر دینا چاہیے. And now I think it's time to move beyond the wall of hospitals and clinic. We need to build a bridge between the healthcare and the community services, like collaborating with the schools. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر اسکول میں ایک ویلنس ایک ہونا چاہیے سینٹر, ایک ویلنس بلاک ہونا چاہیے, جو کہ بچوں کی فزیکل ویل بینگ بھی دیکھے اور مینٹل ویل بینگ بھی دیکھے. پیئر سپورٹ گروپ ہونا چاہیے, اسپیشلی یونیورسٹی لیول تک, کیونکہ وہ ایک بہت ایک امپورٹنٹ امپیکٹ آتا ہے. اس کے علاوہ جسٹ کولیبریٹ ود دا ٹیچرس اینڈ پیرنٹس لیڈ دا میٹ اینڈ گریٹ سارٹ آف تھنگس. اس کے علاوہ ایک پیئر سپورٹ, ایک سپورٹ گروپ, اس پر کام کرنا چاہیے. اور جیسے جیسے لائک اگر ہم ایڈلٹ میں دیکھیں یا جیریاٹک پاپولیشن میں دیکھیں, تو وی نیڈ ٹو کولیبریٹ ود different NGOs and association as well to focus this thing. ذرا چھوٹا سا ایک میں چیز پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس ایڈلٹس میں تو لوگ کنیکٹ کر لیتے ہیں سائیکیٹرسٹ سے, لائک وہ آپ نارمل ڈپریشن انگزائٹی سمپل بھی دیکھتے ہیں یا ڈیزیزز کے ساتھ ہی اس کی, obviously half of the population is affected with diabetes and cardiometabolic other problems. تو آپ مریض آپ کے پاس پہلے سے زیادہ ریفر ہو رہے ہیں, یا وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس تو جائیں گے نہیں؟ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ٹرینڈ از چینجنگ اور لوگ آ رہے ہیں زیادہ, یا ابھی بھی وہی حال ہے کہ نہیں؟ نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز اور جتنی بھی کرونک کنڈیشنز ہیں ان کا تو آپس میں بہت ہی بائی ڈائریکشنل سا لنک ہے. کہ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز اٹ سیلف انکریز دا رسک آف ڈائبٹیز, the cardiovascular diseases, and even the patients come with these chronic conditions, they don't take care of themselves, they don't take care of their mental well-being. تو اس کی وجہ سے بھی اس کے ساتھ انزائٹی اور ڈپریشن کے ساتھ پیشنٹس آتے ہیں. مینس کہ سائیکیٹرک اور ڈینٹل ایشوز کو ہمارے ہاں جتنا ممکن ہو سکے ڈیلے کیا جاتا ہے اور جتنا ممکن ہو سکے پرولونگ کیا جاتا ہے. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر زینب سے کہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم ویسے تو جنرلی تو مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, بٹ ایک نیا پرابلم ہمارے سامنے آ گیا ہے, اور وہ ہے جس کو آج کل جین زی کہا جاتا ہے یا ایڈولسنٹ گروپ ہے. اس کی جو اب سوشل تھنکنگ ہے یہ بہت زیادہ مختلف ہے اس جنریشن سے جو اس سے پچھلی جنریشن تھی. ابھی ایک نیٹ فلکس کے اوپر سیریز آئی ہے ایڈولسنس کر کے, جو اب برٹش
اسکولوں میں آفیشلی دکھائی جا رہی ہے. اینڈ یہ نہیں کہ یہ صرف ویسٹ کا پرابلم ہے, ہمارے یہاں بڑے سملر ایشوز اس کے آ رہے ہیں, اور ایون سوسائڈل ٹینڈنسیز اور سوسائڈ کے ایونٹس بچوں میں اور ایڈولسنٹ میں بہت بڑھ رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس پرابلم؟ آئی مین ہاؤ ڈو وی counter this change in the social behavior in this Gen Z? So I saw lots of patients during my fellowship. The patients, especially the age bracket between 14 to 18, they come with the behavioral issues. اور اگر ہم اس کے ایڈیولوجیکل فیکٹرز میں جائیں, مطلب لائک آفٹر دا اسسمنٹ امپریشن یہ ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ ون سائڈیڈ, بہت سارے فیکٹرز ہیں وہاں پہ. پیرنٹنگ بھی آ رہی ہوتی ہے, پیرنٹنگ موسٹ آف دی کیسز میں وہ بہت ہی انکنسسٹنسی پیرنٹنگ ہوتی ہے. لائک وین دے کم ود دا بیہیویئرل ایشوز, پیرنٹس یوزلی گیو اپ. They sometimes give up, they give up in some situations, and they don't give up in some situations, and that really exacerbate the behavioral issues in those kids. تو صرف ایک چیز نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ لنک ہیں. یعنی کہ لائک بیہیویئرل ایشوز اگر ایڈریس نہیں ہو پاتے انیشیل اس پہ, تو پھر دوز کڈس آر انکریز. دے پیرنٹس کی طرف سے بھی ایک وہ ویلیڈیشن ان کو نہیں مل رہی ہوتی ہے. پیرنٹس ایسا نہیں ہے کہ پیرنٹس دے اپنی طرف سے تو وہ بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اسٹل دے کہ اس طرح کی کنسسٹنسی نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے اندر وہ ایگریشن اور ایک جو بیہیویئرل ایشوز ہیں ان کا ایک گراف بڑھتا چلا جاتا ہے. اینڈ لیٹر دے ڈیولپ اینزائٹی, لیٹر دے ڈیولپ aggression which leads to self harm, which leads to suicidal thoughts. تو ایک I know کہ they are Gen Z, لیکن اس میں صرف ایک فیکٹر نہیں ہے, بہت سارے فیکٹرز ہیں. پیرنٹ بیچارہ تو سمجھ ہی نہیں پاتا نا, پیرنٹ کی تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے ایشوز کی وہ والدین تو سمجھ ہی نہیں سکتے. مطلب ان کی جو سوشل لینگویج ہے ٹک ٹاک کی اور جو انسٹاگرام والی, وہ ہم مطلب پیرنٹ تو سمجھ ہی نہیں, تو اس کو تو وہ بیچارہ تو وہ کاؤنٹر کر ہی نہیں سکتا. تو میرے خیال میں تو پیرنٹ کی بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرے اس جنریشن سے جو اس کی سوچ ہی بالکل مختلف ہو گئی ہے. اور جین زی کے بعد تو اب شاید جین الفا بھی شاید اب کہہ گئے آگے, اس کے بعد اب جین الفا ہے. لیکن میں ایک اور سب سے کہوں کہ ہم بچوں کی اس باؤنڈری کو توڑیں کیسے؟ لائک the children don't allow us to cross that boundary. Yes, we are now مطلب ہم چاہتے بھی ہیں, ہم assert بھی کرتے ہیں ایز اے پیرنٹ, ہم assert کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, but they said کہ no, this is our boundary. Even living in Pakistan and living in this setup کہ ہم بچوں کو باہر نہیں بھیج رہے ہیں, but over here also the children said no, we are ہم ٹھیک ہے, but we are thinking is right. It's very difficult to change their thinking. So ارلی انٹروینشن کا بھی بہت رول ہے کہ باؤنڈری سیٹنگ بہت ہی ارلی ٹائم پیریڈ سے آپ نے اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے. 3-4 ایئرس سے آپ نے باؤنڈری سیٹنگ, کنسسٹنسی ان پیرنٹنگ, رول سیٹنگ, روٹین, ان سب پہ کام کرنا شروع کر دینا چاہیے. آئی انڈرسٹینڈ کہ پیرنٹس ہر زمانے کی پیرنٹنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمارے پیرنٹس نے ہمیں جس طرح سے بڑا کیا ہے, ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے بڑا نہیں کر سکتے. تو وی نیڈ ٹو لرن آور سیلف کہ اوکے اب پیرنٹنگ کے کیا چیلنجز ہیں, اور ہم ان کو ماڈرن وے میں, یا اوکے صحیح ہے جینزی ہے یہ ورڈس یوز کرتے ہیں, تو ہم کس طرح سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنی پیرنٹنگ کو. ایون ان کی ایٹنگ ہیبٹس بھی چینج ہیں, لائک دے لائک دا نیو جو نوڈز ہیں اور پتہ نہیں نوڈلز ہیں, وہ چیزیں پسند کرتے ہیں. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, دیر لاٹس آف ورک ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کام ہو رہا ہے سندھ میں بھی, ہیلتھ میں بھی, سب لوگ کر رہے ہیں. ایک لیڈی ہیلتھ وزٹر کا ایک علیحدہ پروگرام چل رہا ہے, WHO یونیسیف علیحدہ پروگرام چل رہا ہے, سندھ ہیلتھ کیئر علیحدہ ایک چل رہا ہے. سو what there are so many things going on, but still ہمارے پاس ابھی بھی بہت ایشوز ہیں. از اٹ دا پاپولیشن جو کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, جو کہ سب اس میں نہیں آ رہی, یا آپس میں لیک آف کمیونیکیشن ہے, یا وی آر ورکنگ ان سائلوز, اپنے اپنے اس میں کام کر رہے ہیں, وی آر ناٹ کنیکٹڈ. سو واٹ ڈو یو تھنک؟ آئی تھنک جتنی بھی باتیں آپ نے کی یہ سب کہیں نہ کہیں صحیح ہیں. آبادی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور we have one of the highest growth rate in the world. اگر آپ یورپ دیکھیں تو یورپ کی تو پاپولیشن نیچے چلی جا رہی ہے, موسٹ آف دا کنٹریز ہماری تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو
ان کی پاپولیشن کم ہونے کے باوجود ان کے جو ریسورسز ہیں وہ کئی جگہ پورے نہیں پڑتے. لائک NHS پروگرام جو انگلینڈ کا ہے وہ کرمبل کر رہا ہے, حالانکہ ان کی پاپولیشن کا گروتھ ریٹ وہ نہیں ہے. تو ہمارا تو پاپولیشن کا گروتھ ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بیسٹ آف دا ریسورسز بھی ہوں گے تو بھی ہمارے پاس کم پڑ جائیں گے. تو ایک تو بہت بڑا مسئلہ آبویسلی پاپولیشن گروتھ کا ہے. اس کے علاوہ پھر جو دوسرے مسائل بھی آپ نے بتایا وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ, کہ کلچرل ایشوز بہت مختلف ہے, ڈفرینٹ کلچرز. آپ ایک ون سائز فٹس آل کی پالیسی آپ نہیں بنا سکتے, بیکاز there are so many cultural issues. I mean, sorry, I don't want to incite the example, but the recent example of the Balochistan killing has been so horrible. تو اتنے بڑا differences ہیں between urban, rural and then within rural بھی different culturals کے اندر بے انتہا فرق ہے. تو ان سب کو ہینڈل کرنا, پھر وہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جو ہمارے بہت ساری آرگنائزیشنز انکلوڈنگ NGO انکلوڈنگ گورنمنٹ کام کر رہی ہیں وہ سائلوز میں کام کرتی ہے, and there is no collaboration, there is no coordination, there is no effective mechanism where you can look into the situation as a holistic thing. تو اوپر سے آپ دیکھیں کہ بھائی ساری سچویشن کو انکاؤنٹر کریں, وہ نہیں ہے. لوگ اپنی اپنی جگہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام کر رہے ہیں. سو اس سے کوئی کلیکٹو پاور نظر نکل کے نہیں آتی, وہ جس کو کہتے ہیں, the word is very commonly used now, synergy. So I think we need to have synergies in various departments, various programs which are actually working towards the same goal. ان کے اندر بھی آپس میں synergy نہیں ہے. تو I hope that situation will get better with time, but that's the problem. ڈاکٹر ناصر, میرا بھی آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ سرجیکل چیزوں میں ہم اس چیز کو کہ انیشلی ارلی ڈائگنوز ہو جائے, بگننگ فرام دا اینٹی نیٹل کیئر, جو کنجینیٹل انوملیز ہیں ان کو ارلی ڈائگنوز کر سکیں اور پھر آگے ارلی سرجری ہو, اس چیز کی کولیبریشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ کولیبریشن لاؤڈ آؤٹ سرجری جتنی بھی جو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ ایک سنگل انٹیٹی میں نہیں ہوتے, اٹس نیڈ ادر ریسورسز. ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے لیول پر ہی کیا جائے یا چھوٹے چھوٹے سینٹرز میں ہم ان کو؟ اٹ ڈپینڈس اپون کیا کہتے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ موسٹلی جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں تو سب آپ کی جتنی بھی پروسیجرز ہوتے ہیں ہائی کوالیفائڈ پروسیجرز کیے جاتے ہیں اور سارے اسی کو جو ہے نا مینٹین کیا جاتا ہے. لیکن نو ڈاؤٹ ہاں چھوٹے سینٹرز میں آپ پروسیجرز کر سکتے ہیں, چھوٹے پروسیجر, تاکہ جو ٹرشری کیئر کا جو ورک لوڈ ہے اس کو برڈن کو کیا کہتے ہیں آپ مینیج کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا لیکن لمیٹیڈ ریسورس کے ساتھ ان کے ساتھ کرنا چاہیے, تو ہر چیز جو ہے نا ایک چھوٹے اسٹیشن کے اوپر نہیں ہو سکتی. یو نیڈ ان اے پراپر سیٹ اپ فار آل آف دس ایکٹیویٹیز. تو اس کے لحاظ سے ہمیں بہت ہی لمیٹیشن کے ساتھ کام دیکھتے ہیں. ڈاکٹر سومیا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا جو پیڈیاٹرک سیٹ اپ اپنے اس میں کام کر رہے ہیں, دین اسٹارٹ 18, 19, 20 ایڈولسنس کے بعد ہمارا ایڈلٹ اس پہ چلا جاتا ہے, بٹ اسٹل جو ایڈولسنس میڈیسن ہے لائک ڈائبٹیز کا تو میں کہتی ہوں ہم لوگ 20 ایئرس تک دیکھیں گے, بٹ لیٹر آن جو اس کی ٹرانزیشن ہے اس میں کافی ایشوز ہیں ابھی بھی, اینڈ اسٹل وی لیک ان دس ایریا الاٹ, کیونکہ باہر تو اس پہ بہت کام ہو رہا ہے کہ ٹرانزیشن کلینکس ہوں اور آگے اسموتھلی ٹرانسفر ہو سکیں, ان کی کیئر پراپر ہو سکے, کیونکہ بچوں کو بہت پیمپر کیا جاتا ہے اور یوزلی ایڈلٹ لائف میں جا کے پھر زمانے کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں. سو واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ آگے اس چیز کو ہم بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک ابھی جیسے بات ہوئی کہ ہم سائلوز میں کام کر رہے ہیں, تو نیڈ آف دی آر از کہ ہم کولیبریٹو ورک کریں. سو اسی طرح جیسے پیڈیاٹرک ایسوسیشنس ہیں اور ہم ایڈلٹ فزیشنس ہیں, ان سب کو مل کے کوئی ایسا ایکشن پلان فار دا فیوچر جنریشن بنانے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس کی امپلیمنٹیشن میں ہم گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر سکیں. دیکھیے, ایک پلان آپ نے چلڈرن کے لیے بنایا, ایک پلان ہم نے ایڈلٹ کے لیے بنا لیا, ایک پلان کسی نے ایلڈرلی کے لیے بنا لیا, کارڈیولوجسٹ نے اپنا پلان بنا لیا, ڈائبٹالوجسٹ نے اپنا پلان. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ دیر شوڈ بی اے کنسورشیم فار پالیسی میکنگ اینڈ ریکمنڈیشنز ٹو دی ہیلتھ کیئر اتھارٹیز
which should be the national action plan. उसमें भी provincial करने की हमें शायद नहीं, national level के ऊपर कुछ करने की ज़रूरत है if we really want something fruitful for our future generations. So it is very important कि जो transition का phase है इसको भी take up किया जाए. कल मेरी talk geriatric medicine के ऊपर थी, तो जैसे ये adolescent medicine है उसी तरह एक neglected feed geriatric medicine है. हमने peds और adults तो बना दिए, लेकिन जो बीच की दो चीज़ें हैं उनके ना कोई स्पेशलिस्ट हैं, ना उनके कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ना कोई ऐसे सेंटर्स हैं जो उनको केटर करें. आई वर्क इन द बिगेस्ट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल ऑफ द कंट्री विच इज़ मेयो हॉस्पिटल लाहौर, एंड आई टेल यू ऑनेस्टली मोहसिना कि यही लड़ाई रहती है कि ये बच्चा पीड्स में देखना है कि एडल्ट में भेजना है. 13 साल से कम है कि 13 साल से ज़्यादा है. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई पीडियाट्रिक वालों ने की थी कि एडल्ट मेडिसिन में डायग्नोज हुआ था. तो हम तो इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर हम कैसे ग्रो करेंगे. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट वी ऑल कोलैबोरेट एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस, और हमें अपनी तमाम ये प्रोविंशियल और इदारों की चीज़ों को छोड़ के एक प्लेटफॉर्म से जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए और एक कंसेंसस से एक पॉलिसी डेवलप करें और उसको नेशनल लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट शुड बी अ नेशनल लेवल. एक्चुअली तो ट्रांजिशन मेडिसिन पूरी साइंस है और एडोलेसेंट हेल्थ एक पूरा इलाका है, और ट्रांजिशन मेडिसिन फ्रॉम पीडियाट्रिक टू अडल्ट इज़ अ होल साइंस, एंड इट्स वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड कि क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या हमारे यहाँ ऑब्वियसली वो टेकन अप नहीं है बाय द अथॉरिटीज़, बाय द डिपार्टमेंट. दूसरा इशू ये भी है कि हमारे यहाँ तो केयर ओवरऑल बहुत फ्रेगमेंटेड है. हम बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम्स की, या वो इदारे जो कि गवर्नमेंट के अंदर में. 50% ऑफ आवर हेल्थ केयर इज़ इन द प्राइवेट सेक्टर. उसमें तो कोई ट्रांजिशन का और रेफरल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. या तो मरीज़ खुद इधर उधर ढूंढता फिरता है कि जी इस बीमारी का डॉक्टर कौन है, वरना रेफर तो कोई नहीं करता. तो वो भी एक बड़ा सेगमेंट है कि जिसको हम बिल्कुल एक अलग सेगमेंट है, और वो so the healthcare is also very fragmented, and that's also a part of the problem. Yes, true. और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने की कि जीरियाट्रिक मेडिसिन बीइंग, अब आपके पेरेंट्स जब इस एज पे आ जाते हैं तो देयर हेल्थ इज़ नॉट वेरी गुड इन आवर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेरी गुड इन आवर ओल्डर पॉपुलेशन ऑल्सो. उस पर भी फोकस करने की बहुत ज़रूरत है. डॉक्टर अशर, मैं आपसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार मुझे कहा गया कि like over in Karachi and I think it's all over Pakistan, बल्कि पाकिस्तान में ओरल हेल्थ कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है. इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन पाकिस्तान इन वुमेन एज वेल एज इन मैन. द रीज़न बीइंग गुटका एंड मेनपुरी एंड द पान ईटिंग हैबिट्स. तो मैं उस पर आपसे बात करना चाहूँगी कि उसके लिए पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है, एंड what is the dental fraternity is doing on it, or any insights on it. ये पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया का प्रॉब्लम है. हम इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ सब में ओरल कैंसर से मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मेल एंड फीमेल बोथ ये नंबर 1 कॉज है मोर्टेलिटी का, ओरल कैंसर. पान, गुटखा, छालिया, स्मोकिंग और स्मोकलेस टोबैको दोनों इसके अंदर इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं. कराची की हद तक बात करें तो हो सकता है सिगरेट और गुटखा, पान, छालिया बहुत ज़्यादा है, और अगर हम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर नस्वार या उसकी तरह की और प्रोडक्ट और पैकेज जो चीज़ें हैं तंबाकू, वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है. अब उसे होता क्या है, उसके भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी के ऊपर हैं. एक तो जो सबसे प्री कैंसरस रीजन है जिसमें मुंह का खुलना जो है वो कम हो जाता है, जलन तकलीफ होती है, और जो आपका गाल है अंदर से उसकी मॉइस्ट ख़त्म हो जाता है और वो बिल्कुल सख्त हो जाता है. ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं. इसका ट्रांजिशन बहुत जल्दी वो ट्रांजिट कर जाता है इन द ओरल कैंसर के उसके यंग लोगों में भी तो हो जाते हैं. अब इसका जो प्रिवेंशन है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने FCTC एक कन्वेंशन था उसके ऊपर सिग्नेटरी है, जिसके तहत ये 2001 का है, जिसके तहत हमारे पास सिगरेट का जो एडवर्टीजमेंट्स हैं और इसी तरह जो छालिया के उस पर काफ़ी बैन लगाया गया. बात यहाँ पर नहीं ख़त्म हुई, फिर आगे चले तो हम उस पर हमने जो स्मोकिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हुए उसके ऊपर पिक्टोरियल्स भी देने शुरू कर दिए, लिखना भी शुरू कर दिया, लेकिन समहाउ एडिक्शन इज़ देयर. अब इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? वेस्ट ने या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ने उन्होंने इसके ऊपर टैक्सेशन इतना हाई कर दिया है
बल्कि उसकी जो फ़रोख्त है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। फिर 16 साल और उनके 18 साल से नीचे के बच्चों को वो फ़रोख्त नहीं करते। हमारे यहाँ इस किस्म की बहरहाल लेजिस्लेशंस हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं होती है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर इसकी प्रिवेंशन कर लें, हम इस तंबाकू के इस्तेमाल को रोक लें, तो ना सिर्फ हम ये कैंसर से मरने से बचेंगे, दूसरा जो कैंसर ट्रीटमेंट में जो खर्चा होता है बिल्कुल उससे भी बचेंगे। अब ये अच्छा मज़े की बात ये है कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में ये केसेस आते हैं, और दोनों तरफ मोर्टेलिटीज़ हाई हैं। सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर से लोग मर रहे हैं, बिल्कुल, और ये एक कॉमन रिस्क फैक्टर है बेसिकली, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी हैं, कैंसर्स भी हैं, केरीज भी है, दांतों में कीड़ा लगने का अमल है, हाई ब्लड प्रेशर भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो हमें कलेक्टिवली जो मेरे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो डेंटल फ्रेटर्निटी, अलाइड हेल्थ साइंसेज, इन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा इन क्रिएटिंग दीज अवेयरनेस। बिल्कुल। ज़ैनब, अभी इसी की बात हो रही थी, बस अब लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लाइक वी आर गोइंग एवरीवेयर इन कराची, हमें एडिक्ट्स नज़र आते हैं रोड्स पर, एंड आप इस बारे में हमारी यंगर जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी, और इसकी आगे प्रिवेंशन के लिए कराची में या पाकिस्तान में क्या ऐसा काम हम कर सकते हैं? लाइक यू गो एवरीवेयर, कराची में तो हर जगह आपको नज़र आ रहे हैं रोड्स पे पड़े हुए, यू गो इन पॉश से पॉश इलाके में भी चले जाएँ और दूसरे इलाकों में भी। तो इसके लिए इज़ इट द इंक्रीजिंग डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इन द यंगर जनरेशन, एंड इसके अलावा वेप का इस्तेमाल भी बहुत बढ़ गया है, उससे रिलेटेड जो फिज़िकल डिजीज़ हैं वो भी बहुत आ रही हैं, और मेंटल बच्चों में एंग्जाइटी भी उससे बहुत बढ़ रही है। सो बड़ों में भी लाइक एडोलसेंट्स तो बहुत इफेक्टेड हो रहे हैं। तो आप जो ये एक और मेनेस है हमारी सोसाइटी का, इसके बारे में एज अ साइकियाट्रिस्ट आपके क्या आगे बेहतर करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं? जी डॉक्टर मोहसिना, देखिए गवर्नमेंट काम तो कर रही है। कराची में 2-3 ऐसे बड़े एडिक्शन सेंटर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उन सेंटर्स में काम करने का। सो चीज़ें तो अच्छी चल रही हैं, बट वी नीड के अर्ली इंटरवेंशन का बहुत रोल है। एडिक्शन जब स्टार्ट होती है तो कोई एक कॉज नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बच्चे एडवेंचर में स्टार्ट करते हैं, पीयर प्रेशर में स्टार्ट करते हैं, पहले से एंजाइटी डिप्रेशन हो रही होती है और उसको कोप करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो इट्स नॉट कि वी कैन नॉट पिन पॉइंट वन पर्टिकुलर कॉज इन एवरी पेशेंट्स। हर इंडिविजुअल के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं और उसमें सबका रोल एक ही है। मगर हम मैनेजमेंट में बात करें तो अर्ली इंटरवेंशन, और अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट ही तब से होगी, एडोलेसेंट चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट वाले टाइम पीरियड से स्टार्ट होगी, जब हम उनकी कोपिंग स्किल्स पे काम करेंगे, जब हम उनकी रेजिलियंस पे काम करेंगे, हम एंजाइटी मैनेजमेंट पे काम करेंगे। आई थिंक वी नीड मोर सेटअप्स लाइक दैट, क्योंकि दे आर एवरीवेयर। अगर आप कहीं से भी गुजरे आपको नज़र आ जाते हैं। सर लास्टली बस सर आपकी मैसेज एक जो देना चाहें आज के फोरम से, और जो लोग बैठे हैं उनको। मैसेज तो बहुत सारे हैं, मगर की मैसेज है टू इंक्रीज अवेयरनेस about prevention, health seeking behavior rather than disease seeking behavior. I think अगर हम अपनी क़िबला दुरुस्त कर लें और सेहत की तरफ जाएं बजाय बीमारी की तरफ जाने के, तो बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। और ये तमाम चीज़ों में अक्रॉस द बोर्ड ये चीज़ मौजूद है कि अगर हम बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक अगर बीमारी से पहले के हिस्से को की तरफ तवज्जो दें, चाहे वो डेंटल स्क्रीनिंग हो, चाहे कोई और स्क्रीनिंग हो, चाहे वॉक का बिहेवियर हो जिसमें आप, या डाइट को अपनी चेंज करना हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, जो भी चीज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जैसे पूरी तब्दीलियां लेकर आ जाएं कि जो हमें बीमारी से बचाव की तरफ लेके जाएं, तो आई थिंक कि हम काफ़ी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं एज ए नेशन। थैंक यू वेरी मच। नासिर, आपका कोई मैसेज, एक की मैसेज? मेरा भी मैसेज है मोरलेस डॉक्टर जमाल ने जैसे कहा है कि प्रिवेंशन की तरफ जो है वो हैव टू ज़्यादा हमें जो है ना कंसिडरेशन करनी चाहिए, और उसके ऊपर हमें ज़्यादा वर्क करना चाहिए। बानिस्बत हम डिजीज़ की जो है ना जो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के पीछे अपना वक्त ज़ाया करते हैं, तो बेहतर है कि प्रिवेंशन को ज़्यादा फोकस किया जाए। डॉक्टर सोमिया, आपका और स्पेशली फीमेल पॉपुलेशन के लिए कोई मैसेज हो तो वो दें।
आई थिंक मेरा भी मैसेज वही होगा कि हमें फोकस को शिफ्ट करना चाहिए हेल्थ केयर रादर देन सिक केयर पे. सो द हेल्थ शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर पीपल लिव रादर देन वेयर पीपल एंड अप. लाइक कम्युनिटीज से शुरू होना है, हॉस्पिटल्स में नहीं. सो वी आर इन्वेस्टिंग इन मेकिंग हॉस्पिटल्स एंड स्पेशलाइजेशन एंड सब स्पेशलिटीज एंड सुपर स्पेशलिटीज. बट व्हाट इज नीडेड इज द प्राइमरी केयर फिजिशियंस गुड ट्रेनिंग. Not only doctors, but also nurses, paramedical staff, and allied support staff, and nutrition services, healthy eating habits, exercise programs, support groups, peer support group, patient support groups, mental health services, dental checkups, because this is the base of the pyramid. वो जो हम एक super speciality develop कर लेते हैं, I'm sorry, मुझे पता है आप super speciality से हैं, but हम अगर अपनी base मजबूत करेंगे तो हमें आप पीड्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कितने पीड्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बना लेंगे इतनी पॉपुलेशन? सबकी जरूरत है, उनकी सबकी जरूरत है, लेकिन उनको आपके पास वो पेशेंट आना चाहिए जो बिल्कुल किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, जिसको आपको आम मरीज़ का नज़ला बुखार ज़ुकाम देखने पे अपनी एनर्जी को जो है वो चैनलाइज नहीं करना चाहिए. उसके लिए हमारे पास बेस ऑफ द पिरामिड पे इतना अच्छा ट्रेन्ड जनरल फिजिशियन हो, फैमिली फिजिशियन हो, इवन सपोर्ट स्टाफ हो कि वो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हेल्थ की चीज़ें हैं, उनको कर ले. दूसरा कॉस्ट पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो हम पैसे लगाते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स बनाने में स्टेट ऑफ द आर्ट, अगर उसमें से थोड़े पैसे हम अपनी ग्रास रूट लेवल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के, अपने हेल्थ पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए लगा लें, तो हम वो बहुत सारे पैसे जो है वो बचा सकेंगे. जो हम कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, जो एंजियोग्राफीज और एंजियोप्लास्टीज की तादाद बढ़ती जा रही है, या जो सर्जरीज की तादाद बढ़ती जा रही है, उनको अगर हम अर्ली डिटेक्शन और अर्ली स्क्रीनिंग के साथ वहाँ पे ठीक कर लें तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी सेव हो जाएंगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी. डॉक्टर ऐशर, we should focus on one health and we should be horizontally integrated with each other. हमें अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद से बाहर आना पड़ेगा. सेकेंडली, हमने सिर्फ डराया लोगों को, सिर्फ प्रिवेंशन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर प्रिवेंशन नहीं हो पा रही है और ट्रीटमेंट की बात आ गई है तो पाकिस्तान में इस वक्त बेहतरीन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी. और मैं ये बात बड़े बबांगे दल कहता हूँ कि NHS इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा के सिस्टम से बेहतरीन सिस्टम हमारे पास इसलिए मौजूद है कि मुझे वहाँ पर अगर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता है. कोई इलेक्टिव सर्जरी करानी है तो मुझे वहाँ एक साल इंतज़ार करना पड़ता है. यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में आप फी पे करके बेहतरीन से बेहतरीन कंसल्टेंट, बेहतरीन से बेहतरीन सर्जन और इसके अलावा टर्शरी केयर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं विद इन नो टाइम. ये अल्लाह का बहुत करम है पाकिस्तान के ऊपर और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिल के इंशाअल्लाह इससे और चीज़ों पे भी ओवरकम कर लेंगे. थैंक यू. थैंक यू. डॉक्टर ज़ैनब, प्लीज़ योर मैसेज. जी, मेरा मैसेज यही होगा कि अपनी फिज़िकल वेलबींग के साथ अपनी मेंटल वेलबींग का भी ख्याल रखें और हेल्प सीख करें. और यही नहीं, अपने लिए ही नहीं, अपने इर्द गिर्द में भी देखें कि लग रहा है कि अगर इर्द गिर्द में कोई है ऐसा जिसको प्रॉब्लम है तो उसकी भी हेल्प करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच माय ऑल पैनलिस्ट. अब मेरा भी एक पैगाम सर सुनकर जाएं. मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन. At least for me it was wonderful because health span और लाइफ स्पैन का डिफरेंस हम सबको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. बीइंग आप पेशेंट कह लें या एक डॉक्टर कह लें, हमें सिर्फ अपनी लाइक वी आर नॉट सपोज टू लिव लॉन्ग, वी आर सपोज टू लिव अ बेटर हेल्दी एंड लिवेबल लाइफ. थैंक यू सो मच. एक कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहना. और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि जो इंटीग्रेशन है इसको प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है. लाइक वी आर वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल, वी आर वर्किंग एट द टर्शरी केयर लेवल ऑल्सो. दोनों चीज़ों पे काम करने की भी ज़रूरत है एंड कनेक्शन की भी बहुत ज़रूरत है, इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत है. आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर एंड फॉर सच अ वंडरफुल डिस्कशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो नाइस. I would like to request our panelists and our moderator to please stay seated
as I would like to take the honor to invite Mr. Faisal Ukaili, Commissioner Mirpur Khas, to please come up on stage and present the shields to our esteemed guests. I would also like to invite Dr. Abid Abbas Sheikh, Organizing Secretary, Badr Expo Solutions. I would like to thank Dr. Abid a lot. Because of him, this discussion was possible. And I hope कि आप लोग कुछ ना कुछ घर ज़रूर लेके जाएंगे. And we are going to work for the betterment of Pakistan. Thank you, Dr. Abid, for inviting us all. Actually, Dr. Sahab, we are honored by your presence. So our first shield would go to Professor Mohsina Ibrahim, Secretary General, Pakistan Pediatric Association. I would request Dr. Abid Abbas Sheikh to please present the shield for guest of honor to Mr. Faisal Ukaili, Commissioner Mirpur Khas. And I would now request Mr. Faisal Ukaili to please present our first shield to Professor Mohsina Ibrahim, Secretary General, Pakistan Pediatric Association. Professor Jamal Raza, SICHN. Professor Nasir Salim Sadal, EDNICH. Dr. Ashraf Afaq, Registrar, DUHS. Professor Somia Iftidar, General Secretary, PSIM, KEMU. And Dr. Zainab Sher from Aga Khan University. I would now like to request Mr. Faisal Ukaili, Commissioner Mirpur Khas, to please come and say a few words.